أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ترجمہ: اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھتے اور سنتے رہا کرو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ مسلمان اور کافر کو صورت، لباس اور زبان میں مشابہت سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں یہ کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے رائنا، اور مراد ان سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے، یعنی جسے اور جگہ بیان ہے من الذین ہادو، یعنی یہودیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں، اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر اس دین میں تنازنی کے لیے رائنا کہتے ہیں۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے تو السلام علیکم کہتے، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کرو۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی دعا ہمارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے لکھی ہیں، ذلت اور پستی اسی کے لیے ہیں جو میرے احکام کے خلاف چلا کرے اور جو شخص کسی غیر قوم سے مشابہت کرے، اور انہی میں سے ہیں۔ ابو داود میں بھی یہ پچھلا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، لباس، عید اور عبادت میں ان کے مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے، اور اس پر شریعت میں عذاب کی دھمکی اور سخت ڈر اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یہ تو یا تو کسی بلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ حضرت خیصلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنوا کے معزز خطاب سے یاد فرمایا۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، بروزن آتنا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کر۔ اسی بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کر۔ اسی بھی مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سنیے اور ہم آپ کی سنیں۔ انصار نے بھی یہی لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن پاک نے انہیں روک دیا۔ حسن فرماتے ہیں رائن کہتے ہیں، رائن مذاق کی بات کو کہتے ہیں، یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو سخر رحمۃ اللہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے تو جنہوں نے کوئی بات کہنی ہوتی وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ صدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں رفاع بن یزید یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے کہ یہ لفظ ادب کے ہیں، یہی لفظ بولنے شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا، جسے سورہ نساء میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہو وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان بدباطن لوگوں کی حسد و بغض کو بیان فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے اس سے یہ تو جل بن رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑا ہی فضل کرنے والا، وہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6136، کتاب الادب۔ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 15، کتاب الایمان۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6475۔